کر دیں گے ان بھی کر دیں یہ تو آپ نے بچی کٹ کرایا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. اما بعد، میرے دوستوں بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، اچھا اس کو قریب کرنا ہے، جوان کرنا بھول گئے، وہ تیری اچھا اب ہو گیا، اچھا وہ ہم نے یاد رکھا، جزاک اللہ. تو میرے معزز دوستوں بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عشاء بعد ہم تھوڑی دیر مل بیٹھتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر سن لیتے ہیں. بعض بزرگوں کا قول ہے احب الخلق الی اللہ اعلمہم بما انزل. اللہ کو مخلوق میں سب سے پیارے اور محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو سب سے زیادہ جانتے ہوں. تو آپ حضرات اللہ کا کلام جاننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. آپ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، خیرکم میں شامل ہیں آپ. تفسیر ہماری چل رہی ہے 28ویں پارے کی. آج ہم نے 28 پارے کا سیکنڈ ہاف پڑھا، سنا. اس میں سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، 6 صورتیں ہیں. یہ سب مدنی صورتیں ہیں. ان صورتوں کا اجمالی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ صف میں اللہ نے ان جاں فروش، جاں باز، سرفروش خدا کے بندوں کا حال بیان کیا ہے جو میدان قتال میں فی سبیل اللہ صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں اور ان کی صفیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. وہ صف کو ٹوٹنے نہیں دیتے، پیچھے نہیں بھاگتے. ان میں سے ایک پیچھے بھاگا تو صف ٹوٹ گئی. ڈٹ کر کے لڑتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. خدا نے ان کی تعریف بیان کی اور اہل کتاب کو کہا کہ تم تو ہمیشہ ایسے رہے ہو کہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہو اور جب محنت کا موقع آتا ہے تو جی چھڑا کے کھسک کے بھاگ جاتے ہو. بولنے کے ماسٹر ہو لیکن کام کے کچھ نہیں. اور دیکھو تم نے موسیٰ کو کتنا ستایا تھا، عیسیٰ کا تم نے کیا کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ حال بیان کیا. پھر اللہ نے کہا کہ لوگ کتنا ہی برا کیوں نہ چاہیں، اس دین کو خدا غالب کر کے رہے گا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو خدا نے اس دین کو غالب کرنا ہے، کر کے رہے گا. البتہ اس میں ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ایمان والو تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، ایمان صحیح ہو، خدا کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ ہو تو غلبہ ملے گا اور نصر من اللہ و فتح قریب ہوگی. صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور نصر من اللہ فتح قریب نے ان کے قدم چومے. جہاں گئے خدا ان کو فتوحات دیتا گیا. اور اخیر میں اللہ نے ایمان والوں کو کہا، بعد میں آنے والوں کو، کونوا انصار اللہ، تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بننا. اور اس سلسلے میں جیسے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے معاون مددگار بنے تھے، کچھ نصیحت کی. پھر سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ کے شروع میں تسبیح ہے. یاد رہے کہ اس طرح تسبیح کے لفظ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں. 4 یہاں 28ویں پارے میں ہے. سورہ حشر میں سبح للہ،
سورہ صف میں سبح للہ، سورہ جمعہ میں یسبح للہ، سورہ تغابن میں یسبح للہ، اور ایک پیچھے گزری 27ویں پارے میں سورہ حدید، وہاں بھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ کل 5 ہو گئی۔ چھٹی سورہ اسراء سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور 7ویں سورہ سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو تسبیح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بڑی پیاری لگتی تھیں، رات کو سونے سے پہلے ان میں سے بہت سی صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں تو ہے کہ حضور رات کو سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء پڑھتے تھے، حالانکہ آدھے پارے کی صورت ہے، حضور اس کو پڑھ کر سوتے تھے۔ جہاں سورہ سجدہ اور سورہ ملک کا ذکر آتا ہے وہاں سورہ اسراء کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی صورتیں ہیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کی۔ پہلے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم سے، اس کے بعد یہود کو کچھ نصیحت کی کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، تمہارے پاس تورات ہے اس کو پڑھو، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو، ایسے نہ بنو جیسے کسی گدھے کی پیٹھ پر کتابیں لادی ہو تو اس کو ان کتابوں سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کو تو گھاس چاہیے۔ تو تم بھی اپنی پیٹھ پر کتابیں تو خوب لاد کر کے فخر کرو اور اینٹھی مارو اور غرور کرو، بڑائی بگاڑو کہ ہمارے پاس تورات، ہمارے پاس کتاب، ہمارے پاس کتاب، ہم اہل کتاب، اور حقیقت میں کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں، ایسا مت کرو۔ اور یہ بھی مت بکواس کرو کہ ہم اولیاء اللہ اور احباء ہیں۔ اگر تم اللہ والے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو نہیں، اگر تمہارے اندر اخلاص ہے تو۔ لیکن موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ قرآن نے چیلنج دیا، کبھی بھی ان میں سے کوئی مرنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ چیلنج پورا ہوا۔ اللہ نے اس کے بعد ایمان والوں کو نصیحت کی کہ ایمان والو تم جو ہے اللہ رسول کا کہنا ماننا، اور دیکھو ایک حکم تم کو ہم جمعہ کے بارے میں دے رہے ہیں، جمعہ کا احترام کرنا۔ یہود نے سبت منانا شروع کیا تھا لیکن اس کو صحیح طرح منا نہیں سکے، خود انہوں نے ایجاد کیا تھا لیکن پھر اس کو سنبھال نہیں سکے۔ تم ایسا مت کرنا، تم جو ہے جمعہ کو برابر احترام سے پیش آنا، اور اس کے لیے کچھ آداب بیان کیے۔ اذان ہو تو فوراً نماز کے لیے دوڑو، نماز برابر پڑھو، ذکر اللہ کو دھیان سے سنو توجہ سے، اور نماز کے بعد تم نے اگر روزی تلاش کرنے جانا ہو، دکان کھولنا ہو تو کھولو، کوئی حرج نہیں، برکت دیں گے اللہ۔ بعض مشائخ نے کہا کہ میں قصداً جمعہ کے بعد دکان کھولتا ہوں کیونکہ خدا کی طرف سے وعدہ ہے وابتغوا من فضل اللہ، اور جمعہ کو گاہک بھی زیادہ آتے ہیں اور بکری زیادہ ہوتی ہے، تجربہ ہے ان کا، یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی پھر دیتے ہیں۔ یہ کچھ آداب بیان کیے۔ اس کے بعد تیسری سورت ہم نے پڑھی سورہ منافقون۔ منافق کے معنی ہپوکریٹ، جو دل میں کفر کو چھپا رہا ہو اور اوپر سے ایمان اسلام ظاہر کرتا ہو۔ ان کی کچھ قباحتیں بیان کی۔ یہ جھوٹ بہت بولتے تھے اور کھاتے پیتے ہٹے کٹے تگڑے لہیم شہیم، کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے اور ٹٹار رہتے تھے اور اپنی ظاہری حالت پر بہت غرور کرتے تھے۔ ساتھ ہی ان کو کہا جائے کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ دعائے مغفرت کراؤ، کہتے تھے ہمیں ان کی دعائے مغفرت کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ رسول اللہ کو ذلیل اور اپنے آپ کو عزیز کہتے تھے۔ یہ ساری بری حرکت ان کی جو تھی، اس کی 2 چیزیں تھیں، 2 اسباب تھے، ایک مال، دوسرے اولاد۔ ان کو اپنے مال پر، اولاد پر غرور تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس کے اخیر میں نصیحت کی، ایمان والو تم کو تمہارا مال، تمہاری اولاد خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، ایسا ہوا تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور تمہیں مال دیا ہو خدا نے تو سخاوت سے راہ خدا میں خرچ کرنا، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تم سوچو کہ کاش میں نے صدقہ خیرات کیا ہوتا، لیکن جب موت آ جائے پھر صدقہ خیرات کا موقع کہاں، پھر تو سارا مال یہیں کہیں پڑا رہ جائے گا۔ یہ نصیحت کی۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن کے معنی ہار جیت والی سورت۔ اس میں کچھ لوگ ہاریں گے، کچھ جیتیں گے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ ہار جیت کے معنی کیا ہے؟ حدیث مفلس آپ کو یاد ہوگی کہ قیامت کے دن ایک آدمی
بہت ساری نماز روزے زکوٰۃ کا خیرات لے کر آئے گا، لیکن اس کی حرکتیں اچھی نہیں تھی، حقوق العباد ادا نہیں کیے تھے، کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی کو مارا تھا، کسی کو ٹھگا تھا، کسی کا مال چوری کیا تھا، کسی سے غصب کیا تھا، کسی کا خون کیا تھا، تو یہ سب مطالبے والے وہاں آئیں گے، اور اتنا بڑا نیکیاں لانے والا آدمی، پہاڑ جیسی نیکیاں، لیکن دھیرے دھیرے حساب میں نیکیاں جائیں گی جائیں گی جائیں گی جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، زیرو ہو جائے گا۔ ابھی حساب باقی ہوگا، کچھ لوگ کھڑے ہیں کہ میرا حساب باقی ہے، تو ہم کیسے کریں؟ وہاں تو دو ہی کرنسی ہیں، نیکی اور برائی۔ تو پھر نیکی جب ختم ہو گئی تو ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈالی جائیں گی، اور یہ اپنے گناہ اور دوسرے گناہ جو آئے ان کے ساتھ لے کر دوزخ میں ٹھونس دیا جائے گا۔ یہ ہار جیت ہے، کچھ لوگ جیتیں گے، کچھ لوگ ہاریں گے۔ تو اس کو اس میں بیان کیا ہے، قیامت کے دن کا کچھ نقشہ کھینچا ہے، اور جنت دوزخ کا بیان کیا ہے، تقدیر کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے، اور تقدیر پر راضی رہنے کو سمجھانے کے لیے آخری رکوع میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت پر صبر کرنے کی تاکید کی ہے۔ اور کبھی مصیبت اولاد کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے آتی ہے، فرمایا اس پر بھی صبر کرنا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی کا حکم دیا۔ اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ طلاق تو اپنے نام سے مشہور ہے، سمجھ میں ہی آ جاتی ہے۔ طلاق کے معنی طلاق کے کچھ احکام اس میں بیان کیے ہیں کہ طلاق دینا ہو تو کیسے دینی ہے، اور طلاق میں بھی تقوی سے پیش آنا ہے، اور تقوی کا لحاظ رکھنا ہے، اچھے انداز میں طلاق دینا ہے، لڑائی جھگڑا مار پٹائی غصہ کے بعد طلاق نہیں دینی ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں بھی ذرا احتیاط کی تاکید فرمائی، تقوی کا حکم دیا، توکل کا حکم دیا، وارننگ دی، اگر طلاق بڑھ گئی اور بلا وجہ طلاقیں ہوتی رہیں تو پھر بستیوں میں تباہی آئے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ نافرمانیاں ہوں گی تو عذاب آئے گا خدا کی طرف سے، خدا بہت بڑا ہے، اس کو ذرا سمجھایا۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم میں یہ جو طلاق ہوتی ہے تو اس میں ناچاقیاں ہوتی ہیں، تو کبھی میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہوتی ہے، لیکن اس پر دونوں جانب کو ہدایت ہیں، صبر کی تلقین ہے۔ پیغمبر کا ایک قصہ پیش آ گیا تھا، شہد والا اور وہ ایلا والا، تو پیغمبر کو اللہ نے کچھ نصیحت کی کہ تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو، اتنا کیوں ٹینشن لیتے ہو اپنے اوپر تم نے شہد کو حرام کر دیا، ایک بات کی وجہ سے حرام نہیں کرنا چاہیے تھا تم کو، اور بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا آگے چلے جانا کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اتنا زیادہ بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش نہ کرو، اور ذرا میڈیم راہ اختیار کرو، حرام چیز کو حلال چیز کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے بیویوں کو نصیحت فرمائی، پیغمبر کو ستاؤ نہیں، اگر طلاق ولاق دے دی پیغمبر نے تو تم سب کی چھٹی ہو جائے گی، تم سے بہتر بیوی آئیں گی۔ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ آج تراویح میں لطیفہ پیش آ گیا، ہمارے امام صاحب مولانا مبارک صاحب تائباتن کے بعد عابداتن کھا گئے، سائحاتن پر چلے گئے، ہم نے لقمہ دیا تائباتن عابداتن سائحاتن، پھر مجھے خیال آیا کہ مولانا صاحب اپنی بیگم صاحبہ کا نام ہی بھول گئے، خیر کبھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ تم کو اچھی اچھی بیویاں ملیں گی۔ اللہ پاک نے اس کے بعد کہا ایمان والو تم بھی اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں اور اپنے فیملی ممبرز بچوں کو نصیحت کرتے رہو، خیال رکھو دوزخ سے وہ محفوظ رہیں، کہیں ادھر چلے نہ جائیں، غلطیاں کچھ ہو جائیں ہوتی ہیں سب سے، توبہ کرو توبۃ نصوحا، اللہ پاک تمہارے گناہ معاف بھی کر دیں گے اور درجہ بھی بڑھائیں گے تمہارا۔ پھر بیچ میں کچھ توبہ جہاد کا حکم دے کر اخیر میں پھر اللہ نے کچھ نصیحت کی، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو دو بیویاں ماننے والی نہیں تھی، پیغمبر کے نکاح میں تھیں، مگر پیغمبر کے نکاح میں ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا تھا تو عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اور دوسری طرف دو بیویاں ہیں، ان میں ایک بیوی ایک ظالم جابر
کے نکاح میں تھی مگر ایمان والی تھی، خدا نے اس کا درجہ کتنا بڑھا دیا، فرعون کی بیوی۔ اور دوسری بیوی پر بڑی بڑی تہمتیں لگی تھیں اور زناکار کہا گیا تھا، مگر وہ تھی بڑی نیک عبادت گزار، خدا نے اس کا درجہ کتنا بڑھا دیا۔ تو تم جو ہے وہ نیک بیویوں کی طرح بننا، وہ جو دوسری بیویاں تھیں ان کی طرح مت بننا۔ اس مضمون پر پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہ جو خلاصہ تو ہو گیا ان 6 صورتوں کا، ذرا تھوڑا سا ترجمہ اس کا ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بس یہ بات تو بالکل یقینی ہے۔ چرند پرند، حیوانات، مچھلیاں، حتیٰ کہ درخت، ہواؤں میں جو ان کی سیٹی بجتی ہے درختوں کی، اور پانی کا واٹر فال جو گرتا ہے اور اس میں جو آواز آتی ہے، یہ سب کی سب آوازیں کیا ہیں؟ خدا کی تسبیح ہیں۔ پرندہ جب تک تسبیح پڑھتا رہتا ہے، چہچہاتا رہتا ہے، اس کا رزق جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو پرندہ مرتا ہے، اس کی موت آتی ہے، وہ اسی لیے کہ وہ تسبیح بند کر دیتا ہے۔ جب تسبیح بند کرتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے، جب موت آتی ہے تو اس کی تسبیح بند ہو جاتی ہے، اس کو رزق ملتا ہی ہے اس کی تسبیح سے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اگر خدا سے رزق چاہیے تو خدا کی خوب تسبیح پڑھنی چاہیے۔ تسبیح صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، اللہ سے روزی مانگو۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں آسمان زمین کی مخلوقات۔ اے انسان، کتنا افسوس تجھ پر کہ تو نہیں بیان کرتا اللہ کی پاکی۔ اللہ کی پاکی بیان کر، تسبیح پڑھ۔ صرف نماز میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، بلکہ تسبیح ہاتھ میں لے، صبح میں بھی پڑھ، شام میں بھی پڑھ۔ جتنی تسبیح پڑھے گا اتنا تجھ کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ العظیم وہ بحمدہ حدیث میں ہے 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ کتنی فضیلت تسبیح کی، تو تسبیح روز پڑھو۔ خیر، اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو، تم کیوں بولتے ہو ایسی باتیں جو کرتے نہیں؟ خدا کے یہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم ایسی باتیں بولو جو کرو نہیں۔ یعنی باتیں لمبی لمبی کرنا، جیسے شاعر لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں شعر میں، لیکن حقیقت میں صرف تخیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باتیں تو لمبی لمبی آسمان کو چھونے والی اور میدان عمل میں زیرو ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو میدان عمل میں دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وہ قتال میں صف میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ وہ دیوار کو سیسا پلایا جائے تو ایک میٹل دوسرے میٹل کے ساتھ چپک جاتا ہے، کیونکہ اس پر لیڈ ڈلا ہوا ہے، تو اس کے سنپ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہوتا، وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ لوہا گرم گرم کر کے لیڈ جو اس پر پگھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ صف قتال میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ بھئی یہ 2 صف اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک قتال میں کھڑی ہونے والی صف اور دوسرے نماز میں کھڑی ہونے والی صف۔ اور جس طرح قتال میں ایک دوسرے کو مل مل کر کھڑا رہنا پڑتا ہے، بیچ میں گیپ نہیں کہ وہ کوئی کافر ادھر سے گھس کر کے پیچھے کی طرف جا کر کسی کو مارے، اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ تو اسی طرح نماز میں بھی مل مل کر کھڑے رہنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ ابھی ہم کووڈ-19 کی وجہ سے ہم کو 2-2 میٹر دور کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ اللہ اس بلا کو جلدی ٹال دے تاکہ ہم پھر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہ سکیں۔ آگے فرمایا موسیٰ کی قوم کو یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام لم تؤذوننی، ارے تم مجھے کیوں ستاتے رہتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، لیکن وہ ٹیڑھے ترچھی رہے۔ ازاغ اللہ قلوبہم، خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، پھیر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا ایسے نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔
مسلمانوں تم بھی ڈر کر رہنا، موسیٰ کی قوم کی طرح ٹیڑھے مت جانا، سیدھے چلنا، محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا، سہارا دینا، مدد کرنا۔ ہاں اور سنو عیسیٰ بن مریم کو، انہوں نے بھی کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں رسول ہوں خدا کا تمہاری طرف، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی تھی اس کی تصدیق اور کنفرم کرنے والا ہوں، کہ وہ جب اتری تھی اللہ کا کلام تھی، صحیح تھی، بعد میں اس کے تحریفات ہوئی، جس وقت اتاری گئی اس وقت بالکل 100% پیور ان اڈلٹریٹڈ اور ان ٹچڈ کلین کتاب تھی، بعد میں اس میں کاٹ چھانٹ لوگوں نے کی اور حاشیے میں باتیں بڑھائیں، ورنہ فی نفسی وہ کتاب بالکل سچی تھی۔ اور میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں بشارت دی؟ ان کی بشارت تو انہوں نے بھی دی تھی، لیکن قرآن میں ان کی بشارت کا کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ محمد الرسول اللہ کے زمانے سے بہت قریب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ کے درمیان 600 سال کا گیپ ہے، اس میں کوئی اور نبی نہیں آیا، حضور ہی ان کے بعد آئے ہیں۔ تو چونکہ وہ لاسٹ نبی تھے بنی اسرائیل کے، ان کے ذریعے سے اللہ نے خوشخبری ذرا عام کروائی۔ انجیل میں حضور کا نام بھی لکھ دیا، نام لکھا ہے انجیل میں فارقلیط، اور فارقلیط یہ ترجمہ ہے محمد کا، محمد کا ترجمہ پریزڈ ون، یہی فارقلیط اس کا ترجمہ ہے۔ تو نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے انجیل میں نام کا ترجمہ کر دیا، نام ہی رہنے دیتے تو بہتر ہوتا۔ توریت میں بعض جگہوں پر نام اسی طرح لکھا ہوا ہے محمد، یہ بعض یہودی اپنی ہبرو پڑھتے ہیں، وہ ایک کلپ آئی تھی تو اس میں محمد محمد محمد، یہ محمد کی طرف اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بشارت دی احمد نامی پیغمبر کی۔ یہ احمد کس کا نام ہے؟ حضور کا نام۔ حضور نے خود فرمایا ایک حدیث میں کہ میرے بہت نام ہے، 5 نام تم کو بتاتا ہوں، میرا نام محمد بھی، میرا نام احمد بھی، اور میرا نام الماحی جس کے ذریعے خدا کفر کو محو کریں گے، مٹائیں گے، اور میرا نام الحاشر بھی کیونکہ میرے پیچھے لوگوں کا حشر ہوگا، اور میرا نام العاقب بھی، اور عاقب وہ جو آخری نبی ہے جس کے پیچھے کوئی نبی نہ آئے۔ تو حضور نے خود اپنے یہ نام بیان کیے ہیں۔ تو محمد اور احمد یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ اس کی ذرا زیادہ وضاحت حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے تاریخ مشائخ چشت میں سیرت کے اندر کی ہے۔ حضرت نے وہاں نقل کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا، تو دونوں نام ہوئے۔ اب وہ بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ننیال میں اور نام، ددیال میں اور نام، جب ننیال میں آتے ہیں تو وہ نام چلتا ہے، ددیال میں جاتے ہیں تو وہ نام چلتا ہے۔ تو حضور کے دونوں نام تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی پیدائش پر آپ کے ننیال میں آپ کا نام رکھا گیا محمد موسیٰ، اور آپ کے والد نے نام رکھا محمد زکریا، تو دونوں نام چلتے رہے۔ جب حضرت بڑے ہوئے تو محمد زکریا غالب آ گیا۔ تو بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے، ان کے یہاں رجسٹریشن وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا کہ برتھ رجسٹری کرانی ہو اور پیپر بنانا ہو اور پاسپورٹ بنانی ہو، تو وہ دونوں نام چلا کرتے تھے۔ تو حضور کے دونوں نام تھے، احمد بھی محمد بھی، اور پچھلی کتابوں میں آپ کا نام احمد زیادہ مشہور تھا، اور بعد والوں میں آپ کا نام محمد زیادہ مشہور۔ اس میں بھی راز ہے، وہ راز شاید یہ ہے کہ احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بظاہر اس کے معنی ہے احمد الحامدین، کہ تمام تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے انسان محمد الرسول اللہ ہیں۔ کسی انسان نے، کسی پیغمبر نے، کسی ولی نے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی جتنی حضور نے کی۔ تو احمد الحامدین، اور جب آپ نے اللہ کی بہت حمد کی تو پھر اللہ بھی آپ کی حمد کرنے لگے، اور اب نام ہو گیا محمد۔ محمد کے معنی جس کی خوب تعریف کی جائے،
تو آپ کی طرف سے اللہ کی حمد ہوئی، پھر اللہ نے آپ کی تعریف کی، پہلے آپ کی حمد پھر اللہ کا آپ کی حمد کرنا۔ پہلی امتوں میں آپ کا نام احمد زیادہ مشہور اور پچھلی امتوں میں آپ کا نام محمد زیادہ مشہور، دونوں نام حضور کے، احمد بھی محمد بھی۔ تو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اس پیغمبر کی جو میرے پیچھے آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ احمد اور محمد، احمد قرآن میں ایک جگہ ہے، یہاں محمد 4 جگہ ہے، اور یہ بھی نام بھی معجزانہ ہے۔ محمد نام عبد المطلب نے رکھا، حضرت آمینہ کے گھر سے حضور کو اٹھایا، لے کر کے آئے کعبۃ اللہ شریف کے پاس، کعبہ کے دروازے کے پاس، غلاف کعبہ پکڑ کر بہت دعائیں کی آپ کے لیے کہ میرے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے یتیم، اور اس کے یا اللہ اس کے نصیبے بلند کیجیے، اور اس کے یہ، اور بہت دعائیں کی۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نام کیا رکھا؟ کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے باپ دادوں میں سے کسی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ حضور کا نسب تو آپ نے سنا ہوگا نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، تو ان میں سے کسی کا نام کیوں نہیں رکھا؟ ایک نیا نام کیوں کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا احببت ان یحمد ابنی ھذا، میرا جی چاہتا ہے کہ میری اس بیٹے کی خوب تعریف کی جائے، اس لیے میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں۔ تو دادا جان نے محمد نام رکھا، اور یہ نام پہلے رائج نہیں تھا، اللہ نے اس نام کی بھی حفاظت کی تھی، اور حضور سے پھر یہ نام شروع ہوا، اور اب تو یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ ہمارے انگلینڈ میں ٹاپ 10 میں ہے، اور ایک وقت میں نمبر 1 تھا، لیکن کچھ حسد کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کو پھر نیچے گرا دیا، اور جان اور مائیکل اور ان چیزوں کو آگے کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اس کی ویریس سپیلنگ ہیں، کوئی MU کرتا ہے، کوئی MO کرتا ہے، کوئی MMED کرتا ہے، کوئی MMAD کرتا ہے، اس لیے 4 الگ الگ نام ہو گئے، اس لیے یہ ٹاپ پر نہیں جا سکتا۔ صرف اور صرف پیور جیلسی، حسد کی وجہ سے ایسا کیا، ورنہ ویریشن سپیلنگ کا ہو مگر نام تو ایک ہی ہے، وہ ٹاپ نمبر تھا۔ مسلمان کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو تو میں اس کا نام محمد رکھوں۔ تو یہ حضور کے نام کی بشارت یہاں ہے، نام بھی معجزانہ ہے، اس پر بھی بہت کچھ کلام کیا ہے شراح نے اور محدثین نے۔ خیر، اپنے بعد ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ جب آپ تشریف لے آئے بینات کے ساتھ، حضور جن کی بشارت دی تھی، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے۔ حالانکہ سحر مبین کہاں سے ہوگا؟ جو آدمی جادوگر ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں، وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ جھوٹا۔ اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، سب سے بڑا ظالم وہ جو خدا پر جھوٹ باندھے، وہ یدعا الی الاسلام، اور اس کو بلایا جاتا ہو اللہ کی فرما برداری اور حکم برداری کے لیے، اور وہ جھوٹ باندھتا رہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ایسے ظالموں کو خدا راہ نہیں بتاتے۔ ہاں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو بجھا دیں اپنے منہ سے، حالانکہ خدا اپنے نور کو پورا کمپلیٹ کر کے رہے گا، بھلے کافروں کو برا محسوس ہو۔ ہاں، خدا ہی تو ہے جس نے اپنے اس رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ اے ایمان والو، اس دین کو غالب کرنے کی بشارت تو تم نے سن لی، دل خوش ہو گیا تمہارا، لیکن ایسے ویسے دین غالب نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت ہوگی، پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ کیا ہے محنت؟ بتاتا ہوں میں تم کو۔ کیا میں بتاؤں تم کو؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ خدا اس محنت پر تمہارا یہ گناہ بھی بخش دے گا، تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمدہ مکانات میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، ایک دوسری چیز بھی خدا تم کو دے گا جو تم کو پسند ہے، وہ یہ نصر من اللہ وفتح قریب، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو گے تو اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور
اللہ کی طرف سے بہت جلدی تم کو فتح ملے گی۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریین سے کہا کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کی راہ میں؟ حواریین بولے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک فرقہ تو ایمان لایا اور دوسرے فرقے نے انکار کیا، تو جو ایمان لائے ان کو ہم نے قوت دی ان کے دشمن کے خلاف، وہی غالب ہو کر رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف بھیجے گئے تھے؟ یا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نے انکار کیا۔ ایمان لائے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عیسائی، نصرانی، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہود، کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں بنی اسرائیل تھے، تو ان میں سے کچھ ایمان لائے کچھ ایمان نہیں لائے۔ تو جو ایمان لائے تھے یعنی نصارہ، ہم نے ان کو غلبہ دیا ان پر جو ایمان نہیں لائے تھے یعنی یہود، اور وہ غلبہ اللہ پاک نے ان کو اب تک دیا ہے کہ دنیا میں عیسائیت کا غلبہ ہے اور یہود ان کے ماتحت رہے ہیں۔ تو اس وقت سے خدا نے کہہ دیا تھا 3 پارے میں سورہ آل عمران میں انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ تو وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، سورہ صف پوری ہوئی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ اللہ جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ وہی اللہ تو ہے کہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنا ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جو ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے رب کی باتیں اور ان کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت، دانائی، وزڈم سکھلاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ اور اس رسول کو بھیجا کچھ دوسروں میں بھی، ایک دوسرے لوگوں میں جو ابھی ان سے ملے نہیں، اور وہی خدا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کی اور 4 صفات بیان کی جو سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اخیر میں دعائے ابراہیمی جو بنائے کعبہ کے وقت مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ 4 صفات اس پیغمبر میں ہوں، وہ دعائے ابراہیمی قبول ہوئی اور اس کا ظہور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوا۔ یہ ہے وہ نبی۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نبی امیوں میں بھیجا، وہ ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے خدا کی باتیں اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ 4 ڈیوٹیاں بیان کی، قرآن پڑھ کر سنانا۔ اس لائن کو کس نے جاری رکھا؟ قراء نے، مکتب کے استادوں نے، تجوید والوں نے، کہ قرآن کی تلاوت کی حفاظت کی۔ دوسرا وظیفہ بیان کیا کہ کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کے معنی سکھانا۔ اس لائن کو کس نے جاری رکھا؟ مفسرین نے، کہ کتاب کی تفسیریں لکھی، تفسیریں سمجھائیں، کتاب کے معنی سمجھائے۔ اور تیسرا وظیفہ والحکمہ، کہ ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ وظیفہ حضور نے ادا کیا۔ کس نے اس کو جاری رکھا امت میں؟ محدثین نے۔ محدثین نے حدیث میں جو حکیمانہ باتیں تھیں وہ امت میں پھیلائیں، سمجھائیں۔ اور چوتھا وظیفہ وَيُزَكِّيهِمْ، صفائی، دل صاف کرنا۔ جی تو یہ دل صاف کرنے کا وظیفہ کس نے جاری رکھا امت میں؟ صوفیاء کرام نے، اہل تصوف نے، اہل اللہ نے۔ ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہوتے ہیں اور ان سے کسب فیض کرتے ہیں اور ان کے پاس رہ کر ان کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ 4 وظیفے اس پیغمبر کے اللہ نے بیان کیے کہ یہ 4 کام یہ پیغمبر کرتے ہیں۔ کیے حضور کی خدمت میں صحابہ آتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور ایک آن فآن ان کا ایک عروج ہو جاتا تھا اور بہت اونچے درجے پر، ولایت کے اونچے مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ اسی لیے بہت بڑے سے بڑا ولی بھی ایک چھوٹے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس صحابی پر حضور کی نظر پڑی ہے، اس نے حضور کے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور حضور کے ساتھ مل کر اللہ کے رستے میں جان مال کی قربانی دی ہے۔ تو بعد والے کہاں اس صحابی کے درجے کو پہنچ پائیں۔
تو یہ فرمایا کہ نبی کے یہ وظیفے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا۔ عمر تھے غصے میں چور اتنا، چلے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی اپنا بنا کے چھوڑا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ زندہ تھے لیکن مسیح بن گئے، دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ صحابہ نے ساری دنیا میں دین کو ریوائیو زندہ کر دیا، اور ہزاروں لاکھوں نفوس کے دلوں میں ایمان کی روح پھونک دی۔ فرمایا کہ اس پیغمبر کو جو بھیجا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اس نے، امیوں میں بھیجا۔ وہ خود پہلے گمراہی میں تھے لیکن انہی کو رہبر بنا دیا، اور اس کو بھیجا دوسروں میں جو ابھی ان سے ملے نہیں، یعنی ابھی اور لوگ ہیں جو پیچھے آنے والے ہیں، یہ پیغمبر ان کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، ان کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ اچھا جی، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جو ایران، پرشیا اور روم میں رہتے تھے، پیغمبر ان کی طرف بھی مبعوث ہیں، پیغام وہاں بھی پہنچے گا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہوں گے اور کلمہ پڑھیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، حضور نے اس کی تفسیر میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ کون ہیں؟ تو حضور نے سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے ایران کی، پرشیا کے، ان کے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا تو ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے جا کے بھی لے آئیں گے، اور ان میں سے ایران میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے آباء و اجداد ایران سے ہیں، پرشیا سے ہیں۔ آپ کے دادا پر دادا حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اور آپ کے دادا کو حضرت علی کے پاس لایا گیا تھا، حضرت علی نے ان کو دعائیں دی تھی، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے تبییض الصحیفہ میں۔ تو ان میں اللہ پاک نے ان کو بھیجا، اور آگے یہ سب کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ ہاں جی، یہ نبوت، یہ کلام پاک، یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہود حسد کیوں کرتے ہیں کہ محمد کو نبوت کیوں مل گئی؟ ہمارے اندر ہونی چاہیے نبوت۔ جیلس ہو گئی کہ ہمارے بنی اسحاق میں سے بنی اسماعیل میں کیوں نبوت چلی گئی، ہم میں رہے نبی، ہم میں آنا چاہیے تھا آخری نبی، بس ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ یہ اکڑ گئی، یہ اکڑ جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ تو خدا کا فضل ہے، نبوت، ہدایت، جس کو خدا چاہتا ہے دیتا ہے۔ ایک مدت تک تم کو دی، اس پر شکر کرو، نہیں نہ شکری کیوں کرتے ہو؟ اس رسول کی پیروی کرو، نہیں کرتے۔ فرمایا ایسوں کی مثال تو ایسی ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی، لا دی گئی، جن کے اوپر اور ان کو ذمہ دار بنایا گیا تورات سنبھالنے کا، ان کا حال، ان کی مثال تو ایسی ہے جنہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، جیسے ایسی ہے اسی مثال جیسے کوئی گدھا اس کی پشت پر بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں، کتابوں کے بہت تھیلے اس کی پیٹھ پہ رکھ کر کے کہیں لے جا رہے ہوں، ٹرانسفر کر رہے ہوں، تو وہ خوش ہو کہ میرے اوپر تو بہت کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو اس کی خوشی، اس کو کیا فائدہ؟ گدھا تو گدھا ہی رہے گا، اس کو گھاس چاہیے کھانے کے لیے، اس کو کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی، لیکن یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی باتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، باوجود جاننے کے کہ یہ بات سچی ہے، پھر بھی جھوٹا کہتے ہیں اس کو۔ تو گدھے سے بدتر مثال کیا ہوگی ان کی؟ اس لیے خدا ان کو گدھے سے تشبیہ دے رہا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہ نہیں بتاتا۔ کہو ان سے، اے یہود ہونے والو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو دوست ہوتا ہے کسی کا تو اس کو دوست سے ملنے کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ کا دوست اگر کہیں رہ رہا ہے تو آپ کو جی چاہتا ہے کہ چلو میں وہاں جاؤں، ذرا اس کو ملوں، نہیں تو کم سے کم کبھی آپ فون کریں گے، ٹیکسٹ کریں گے، کیسے ہو یار، بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، آؤ نا کبھی مہمان بنو، ہم آتے ہیں تمہارے یہاں۔ فرمایا اگر تم اللہ کے دوست ہو تو دوست کو دوست کے پاس جانے کی تمنا ہوتی ہے، اور وہ دوست سے ملاقات کس سے ہوگی؟ بولو موت سے، کیونکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، پل ہے،
جو حبیب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے، اس سے پار سے اس پار، موت اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کو موت بہت محبوب ہوتی ہے۔ حضرت بلال جیسے جو کہتے تھے غدن القى الاحبہ محمدن و حزبہ، مر رہے ہیں، ان کی بیوی رو رہی ہے اور بلال کہہ رہے روتی کیا ہے یار، آج تو مزے کا دن ہے، کل تو حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، اس سے اچھا دن کون سا ہوگا میرے لیے۔ تو مر رہے ہیں، خوشی خوشی مر رہے ہیں۔ حضور بھی کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، قسم خدا کی میں کہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے، میری دل سے تمنا ہے کہ میں خدا کی راہ میں جاؤں، ڈٹ کر لڑوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو جن کو حقیقت میں خدا سے دوستی اور ولایت اور محبت ہوتی ہے، وہ تو موت کی آرزو کرتے ہیں، وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے، اور تم تو اتنے ڈرپوک ہو کہ موت کا نام آتا ہے تو بزدلی سے بھاگتے ہو۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان برے اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، خدا ایسے ظالموں کا حال اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بس جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں جمعہ کا احترام کرنے کا۔ پیچھے کہا تھا کہ یہود اپنی کتابوں اپنی پیٹھ پر، یہود جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گدھا اپنی پیٹھ پر کتابیں لادے ہوئے اور سمجھتا نہ ہو، دنیا کے دھندوں میں منہمک رہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم ان کی طرح مت بننا ورنہ تمہاری بھی بری مثال ہو جائے گی۔ دیکھو نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو ذکر اللہ کے لیے دوڑ لگاؤ اور اپنا خرید و فروخت، بیع و شراء چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ صحابہ کرام اس پر ایسا عمل کرتے تھے کہ صرف جمعہ کی اذان نہیں، عام اذان بھی ہوتی تو اپنی دکان کھلی کی کھلی چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ لاک لگانا تو دور کی بات، اس کو کپڑے سے ڈھانکتے بھی نہیں تھے، ایسے ہی کھلی چھوڑ کے چلے جاتے تھے، توکل خدا پر۔ اور اس زمانے میں لوگ بھی ایسے امانت دار تھے، کوئی چوری ووری بھی نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب اذان ہو جائے دوڑ لگاؤ ذکر اللہ کے لیے، جب نماز فنش ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈو، اور دیکھو اللہ کو خوب یاد کرنا تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یعنی تجارت کرتے کرتے بھی اللہ کے ذکر میں بزی رہنا، تجارت یہ ذکر سے مانع نہ بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں تجارت کرتے تھے، کپڑے بیچتے تھے، اور اس کے باوجود روزانہ 30,000 تسبیحات اور 300 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ تو تم اللہ کا ذکر خوب کرنا، بھلے تم تجارت میں رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور دیکھو بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ جب تجارت یا لغو دیکھا تو دوڑ لگا دی اس کی طرف اور آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ دیا، بڑی بے ادبی کر دی۔ آئندہ ایسا مت کرنا، کہو ان سے خدا کے پاس جو ثواب ہے وہ لغو اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس کا ذرا میں مطلب سمجھا دوں۔ شروع میں ایسا تھا کہ جمعہ کی نماز عید کی نماز کی طرح تھی، یعنی پہلے 2 رکعت نماز ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے نماز پڑھا دی، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تجارت کا قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، بہت سارا سامان لے کر مدینہ شریف میں انٹر ہوئے۔ اب وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج کل میں آنے والے ہیں، سب کو پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، اور بہت سا راشن لے کے آ رہے ہیں۔ ان دنوں راشن کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قلت تھی۔ تو اب جب وہ مدینے میں انٹر ہوئے تو وہ اونٹوں کی چاپ اور ان کا چلنا اور گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، ٹنگ ڈونگ ٹنگ ڈونگ ٹنگ ڈونگ، اور جیسے آئس کریم والا آتا ہے تو ٹنگ ڈونگ بجاتا ہے، تو ایسے کوئی ٹنگ ڈونگ بجا۔ تو یہ لوگ پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے خطبے میں وہ تھوڑے بے چین ہو گئے، رہا نہیں گیا، سوچا کہ یار میں جلدی جاؤں تھوڑا راشن خرید لوں گھر والوں کے لیے۔ تو ایک آدمی اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، اور دھڑا دھڑ سب بھاگنے شروع کر دیا، اور حضور کے ساتھ صرف 12 آدمی ٹھہر گئے۔ نماز تو ہو گئی تھی، انہوں نے سوچا خطبہ ہی ہو رہا ہے نا، چلے جائیں، کچھ نہیں، چلے گئے۔ صرف 12 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے، باقی سب چلے گئے جلدی سے تجارت اس میں بازار میں سودا خریدنے کے لیے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ تم نے بڑی بے ادبی کر دی پیغمبر کی، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور تم بھاگے، آئندہ ایسا مت کرنا۔
اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ خطبہ پہلے دے دو، نماز بعد میں پڑھو، اس لیے اب جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا، منافقوں کی کچھ برائیاں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ آپ ہیں اللہ کے رسول، لیکن ساتھ ہی اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق ان کی گواہی میں جھوٹے ہیں۔ ان کے دل میں یہ گواہی نہیں ہے، صرف لپ سروس ہے، زبان سے بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ برا ہے وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، خدا نے بھی ان کے دل پر مہر لگا دی، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے۔ جب تم انہیں دیکھو تو ان کا جسم تمہیں اچھا معلوم ہو، ڈھیل ڈول لہیم شہیم کھاتے پیتے، اور اگر وہ کچھ بولیں تو ایسی فصیح اینچ پینچ ٹیں ٹاں مخرج کے ساتھ بولیں کہ تم ان کی بات سنو اور دھیان سے توجہ دو۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ لکڑی سے لگائی ہوئی، دیوار سے لگائی ہوئی لکڑی ہیں۔ بڑے بڑے لاگز ہوتے ہیں، خوبصورت کاٹ کر کے اسٹریٹ کر کے دیوار سے کھڑے کر دیے جائیں، پھر ان کو بیچیں تو بہت پیسے آتے ہیں اس کے۔ تو ایسی تو وہ بالکل ایسے ڈیل ڈول میں سیدھے اسٹریٹ جیسے ایسی دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہوں لکڑیاں، وہ لیکن ڈرپوک ایسے کہ جہاں کوئی چیخ آئے تو سمجھتے ہیں یہ بلا ہم پر ہی آئی ہے اور بھاگتے ہیں۔ بہت ڈرپوک اور بزدل ہیں، یہی دشمن ہیں، بچتے رہنا ان سے، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ کہاں یہ پھرے جاتے ہیں؟ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے تو گردن نیچی کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ وہ رکتے ہیں تم سے اور ان کے دلوں میں بہت غرور اور تکبر اور پرائڈ اور ہوٹینس ہے۔ اب ان کا حال ایسا ہو گیا، برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو کہ نہ کرو، خدا ان کو معاف نہیں کرنے گا۔ خدا ایسے نافرمان لوگوں کو راہ نہیں بتایا کرتا۔ یہی نالائق تو ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جو مہاجر صحابہ رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ یہ لوگ بھگ جائیں، یہاں سے واپس چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں۔ حالانکہ آسمان زمین کے خزانے تو اللہ کے ہیں، لیکن منافق اس کو سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس پہنچے تو عزت والا ذلت والے کو نکال بھگائے گا وہاں سے۔ یہ رئیس المنافقین نے حضور کے بارے میں نعوذ باللہ الازل کہا تھا۔ سنو، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ اے ایمان والو، تم کو بھی تمہارا مال، تمہاری اولاد خدا کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ خرچ کرو سخاوت کے ساتھ اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، وہ کہے میرے رب تو نے مجھے ذرا تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دے دی، ذرا کچھ دن اور مجھے زندہ رہنے دیتا، کچھ ہفتہ دو ہفتہ تو میں صدقہ خیرات کرتا، میں نیک لوگوں میں سے بنتا۔ لیکن اللہ کسی شخص کو ہرگز ڈھیل نہ دے گا جب اس کا وعدہ اور اس کی موت کا وقت آ پہنچے۔ اللہ کو پتہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ سورہ منافقون ہے، باتیں ہیں اس میں، لیکن اب ٹائم فنش ہو رہا اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ تغابن، 3 صورتیں ابھی تو باقی ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا اس میں ہار جیت، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، یہ مضمون بیان کیا ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے خدا کی تسبیح سے، اس کے بعد یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ راج اسی کا ہے، تعریف اسی کی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی نے تو تم کو بنایا، اب تم میں کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، خدا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ٹھیک ٹھیک، اور تمہاری صورت کھینچی، اور کتنی اچھی صورت کھینچی تمہاری، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھو یہاں اللہ پاک نے 2 چیزوں کے بنانے کا ذکر کیا ہے جی۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ تم کو بنایا، اب تم میں کوئی کافر کوئی مومن، اور دوسرے آسمان زمین کو بنایا اور تمہاری شکل صورت بنائی۔ تو شکل صورت تو خدا نے بنائی، آسمان زمین بنایا جیسا اس نے چاہا جی، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، کوئی دخل نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کو کہ مجھے ایسا کیوں بنایا، مجھے تو ایسا بننا تھا، خدا نے جیسا چاہا ویسا بنایا۔ لیکن پہلی چیز تھی وہ تم خود اپنے آپ کو بناتے ہو، یعنی تمہارا کفر اور تمہارا ایمان یہ تمہارا عمل ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے تم کو کافر بنایا اور اللہ نے تم کو مومن بنایا۔ اللہ کسی کو کافر مومن نہیں بناتا، انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے۔
تو اپنے عمل کی فکر کرو، اپنے کفر کو تقدیر پر مت ڈالو۔ یہ نہ کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کفر نہ کرتے، نہ، تم اپنے اختیار سے کفر کر رہے ہو۔ دیکھو تمہاری شکل صورت تمہاری اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ تمہاری شکل صورت پر تمہاری پکڑ نہیں کریں گے کہ بھئی تو کالا کیوں تھا، اور تو گھوڑا کیوں تھا، اور تو لمبا کیوں تھا، اور تو ٹھنگنا کیوں تھا، تو موٹا کیوں تھا، تو پتلا کیوں تھا۔ اللہ اس پر پکڑ نہیں کریں گے، تو خوبصورت کیوں تھا، تو بدصورت کیوں تھا، کیونکہ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن کسی نے کفر کیا، اس پر اللہ پکڑ کریں گے کہ تو نے کفر کیوں کیا۔ اور کوئی ایمان لائے گا تو اللہ اس سے خوش ہوں گے، اس کو بدلہ دیں گے، ماشاءاللہ شاباش تو ایمان لایا تھا، تیرے لیے یہ ثواب ہے۔ تو اس کو تقدیر کے فرق کو ذرا سمجھنا۔ تقدیر سے تم اپنے گناہوں پر، معصیت پر، کفر شرک پر، فسق فجور پر دلیل مت پکڑنا۔ یہ مت کہنا کہ میری تقدیر میں زنا لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے زنا کیا، میری تقدیر میں شراب لکھی ہوئی تھی، ڈرگ لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے پیا، میری تقدیر میں کفر لکھا ہوا تھا اس لیے، نہ، ایسی بات ہرگز مت کرنا۔ تم اپنے اختیار سے اپنا کفر، اپنا شرک، اپنا فسق، اپنا فجور کرتے ہو، اس پر پکڑ ہوگی کہ تم نے اس کو چوز کیا ہے، تو تمہارے چوائس پر اور فری ول کے یوز پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو یہ تقدیر کا ایک بہت باریک فرق اللہ نے یہاں سمجھا دیا۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، مطلب تم خود ہی کرتے ہو اپنے اختیار سے۔ ہاں، خلق السماوات والارض وصورکم فاحسن صورکم، یہ خدا نے اپنے اختیار سے بنایا ہے، تو اس کی نسبت خدا کی طرف کرو، لیکن اس کی نسبت خدا کی طرف مت کرو۔ یہ سمجھا دیا۔ آگے خدا کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ تم چھپاتے ہو، کھولتے ہو، اور تمہارے پاس پہلوں کے حال احوال نہیں آئے، انہوں نے کفر کیا تھا تو اپنے کام کا وبال انہوں نے چکھا۔ کس کا وبال چکھا؟ بولو، اپنے کام کا، اپنے کرتوت کا۔ تو انہوں نے جو کفر کیا تھا اس کا وبال ان پر پڑا تھا۔ یہ سمجھا رہے ہیں اللہ، کرتوت۔ فرمائے یہ بات اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے، لیکن وہ کہتے کہ ہاں کوئی آدمی ہم کو ہدایت دینے کے لیے آ گیا، پھر وہ کفر کرتے، پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ خدا بھی ان سے مستغنی اور بے پرواہ ہوا، تم جانو تمہارا کفر جانے، خدا کو تمہارے ایمان اور اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ غنی و حمید ہے۔ کافر بکواس کرتے ہیں کہ دوبارہ قیامت نہیں آنے والی، ہم اٹھیں گے نہیں۔ کہہ دو ان سے، قسم خدا کی، میرے رب کی قسم، کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم کو بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے تھے، کیا کیا حرکتیں کی تھیں۔ یہ خدا پر بہت آسان ہے۔ کیا بتایا جائے گا؟ تمہارے عمل۔ یہ نہیں کہ تم میں کون کالا گورا تھا، یہ نہیں، تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے عمل کیا تھے، اور اس کے حساب سے تمہیں جج کیا جائے گا میدان حشر میں۔ لہٰذا لوگوں، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تم جو کرتے ہو۔ وہ دن آنے والا ہے جس میں تم کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، خدا اس کی سیئات معاف کر دے گا، اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو کفر کرے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹا کہے گا، تو اس کو دوزخی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، برا ٹھکانہ ہے۔ آگے ما اصاب من مصیبت، صبر کی تلقین ہو رہی ہے۔ بھئی دنیا میں بعض مصیبتیں آتی ہیں، مصیبت تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہو اور آ جائے، تم اس پر صبر سے کام لینا، ہے جی، ہمت سے کام لینا، اور ہمت مت ہارنا۔ شکوہ، شکایت، ہائے واویلا، جزع و فزع، چیخنا چلانا، اس سے پرہیز کرنا۔ فرمایا جو بھی مصیبت آتی ہے بدون اللہ کے حکم کے نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا، خدا اس کے دل کو رستہ دکھائے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو ایمان رکھے گا اس کو اللہ کیا کرے گا؟ بولو، رستہ دکھائے گا۔ تو ایمان ہوگا، اور بڑے سے بڑا کورونا وائرس بھی آ گیا تو بھی اس کورونا وائرس میں بھی اللہ اس کو رستہ دکھائے گا کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا۔ اگر تم پیٹ پھیر کر جاؤ تو ہمارے رسول کا کام تو کھل کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، ایک طبی تم کو آزمایا جاتا ہے تمہاری بیویوں سے، اولاد سے۔ فرمایا تمہاری بیویوں میں، اولاد میں تمہارے کبھی دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو تمہارا کہنا نہیں مانتے، تم کو ستاتے ہیں، تو ان سے ذرا بچتے رہو۔ اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، بخشش کر دو، تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے، سنو اور مانو، اور خرچ کرو راہ خدا میں، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جس کو بچا لیا گیا نفس کی لالچ اور گرید سے اور بخل اور سٹنجینس سے، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر
تم خرچ کر کے اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ تمہارے لیے اس کو بڑھائے گا، تمہاری بخشش کرے گا۔ اللہ قدرداں ہے، تحمل والا ہے، چھپی کھلی باتیں جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ کتنی پیاری ہے سورہ تغابن، تقدیر کو بھی سمجھا دیا اور انجام کو بھی بتا دیا اور مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین بھی کر دی، اور کہہ دیا بعض مرتبہ ایکسٹرنل مصیبت ہوتی ہے، بعض مرتبہ انٹرنل مصیبت ہوتی ہے بیوی بچوں کی طرف سے۔ کسی کی بیوی جو ہے بہت اڑیل ہوتی ہے، دماغ چاٹنے والی ہوتی ہے، فرمایا صبر سے کام لینا، بھلے پریشان کرے لیکن ہمت سے کام لینا۔ اور اسی مناسبت سے شاید آگے اللہ نے طلاق کا بیان کیا کہ طلاق جیسے ویسے مت دینا، اور اس میں آگے طلاق، سورۃ الطلاق یہ بھی مدنی سورت ہے۔ خدا اس میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی جب تم بیویوں کو طلاق دو، خطاب نبی کو ہے لیکن مراد اس سے ایمان والے ہیں، تو طلاق دو ان کو عدت کے لیے۔ عدت جو ہے کس سے گزرتی ہے؟ حیض سے، تو حیض کے لیے طلاق دو۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ حیض کے اندر طلاق مت دو، حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے۔ ایک صحابی ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، حضور بہت غصے ہوئے تھے، ان کو کہا رجوع کرو، اور رجوع کر کے اس کو اپنے پاس رکھو، ایک طہر گزر جانے دو، دوسرا حیض آ جائے اس کو گزر جانے دو، دوسرا طہر آئے اس میں طلاق دینا ہو تو دینا۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے۔ آج کل لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا کیونکہ سیکھتے ہی نہیں ہیں، جی کہتے ہیں مولوی نہیں سکھاتے۔ تیری کی مولوی کا ذمہ ہے کہ تیرے گھر آ کر تجھے سکھائے، تیری فریضہ ہے کہ تو جانی مولوی کے پاس۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی تلاش ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو اگر تجھے طلاق دینی ہے تو پہلے مولوی صاحب کے پاس آ کہ مولوی صاحب میرا ارادہ ہے بیوی کو طلاق دینے کا، صحیح طریقہ کیا ہے؟ مولوی صاحب سکھائیں گے۔ فرمایا عدت کے لیے طلاق دو، حالت حیض میں طلاق نہ دو، اور عدت کو گنو اچھی طرح، 1 2 3 حیض پورے ہو جائیں پھر وہ اپنے رستے، تم اپنے رستے۔ اللہ سے ڈرو، جس کو طلاق دے دی ہے اس کو اپنے گھر سے نکالو نہیں، اور وہ بھی نہ نکلیں الا یہ کوئی سری بے حیائی کر بیٹھے، یعنی عدت کے ایام شوہر ہی کے گھر میں گزارے، خاص طور پر اگر وہ طلاق رجعی ہے، ایک طلاق دی ہے جس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایام شوہر کے گھر میں ہی گزارے، تاکہ ہو سکتا ہے وہ 3 حیض اور وہ طہر میں شاید اس کا دماغ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے اور دماغ کی یہ اسکرو جو ڈھیلا ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو جائے واپس، اور اس سے رجوع کر لے اور میاں بیوی اچھی طرح زندگی گزاریں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ذرا ان کا خیال کریں۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی گھر میں ہی عدت گزارو، گھر سے نکالو نہیں۔ آگے اللہ پاک نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عدت پوری ہو جائے تو اب یعنی پوری ہونے کو آ جائے، اب عدت کو 5-10 دن رہ گئے ہیں، 2 دن رہ گئے، 1 دن رہ گئے، 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، اگر تم کو رجوع کرنا ہے تو ٹھیک سے ڈھنگ سے رجوع کرو، ابھی بھی 1 دن ہے، 24 گھنٹے ہیں، اور اگر نہیں ان کو جدا کرنا ہے تو خیر کے ساتھ خدا حافظ کرو، ان کو اچھی طرح جانے دو، لیکن عورتوں کو ستاؤ نہیں، پریشان مت کرو۔ زمانۂ جاہلیت میں بیچاری عورتوں کو بہت پریشان کرتے تھے، طلاق دیتے، عدت پوری ہونے کو آئے رجوع کر لیتے، پھر دیتے پھر رجوع کر، پھر دیتے پھر رجوع کرتے، پھر نالائق کہتے بھی کہ میں تجھ کو ایسے ہی رکھوں گا، پوری زندگی ایسا کروں گا، طلاق دوں گا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا، نہ تو منکوحہ نہ تو مطلقہ، معلقہ، اڈلٹ کی ہوئی، سسپینڈڈ۔ تو اس کو کہا کہ یا تو نکاح میں رکھنا ہے تو رکھو، نہیں رکھنا ہے تو طلاق دے کر بیچاری کو چھٹی کر دو، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، لیکن ستاؤ نہیں، پریشان مت کرو عورتوں کو۔ یہ اللہ پاک اس میں کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کچھ اس کے فرمایا یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد رکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ طلاق کے بیچ میں تقویٰ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا طلاق میں بھی تقویٰ کا خیال رکھنا، تم متقی ہوگے تو خدا تمہارے لیے بھی رستہ نکالے گا، تم کو کوئی دوسری اچھی بیوی دے دے گا، وہ متقی ہوگی اس کے لیے بھی خدا رستہ نکالے گا، اس کو بھی کوئی دوسرا اچھا شوہر دے دے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انبن ہو جاتی ہے، دونوں سیم ویو لینتھ پہ نہیں ہوتے ہیں، ایک شارٹ فیوز ہے ایک دوسرا فیوز ہے، تو دونوں شارٹ ہو جاتے ہیں اور گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی ارن نہیں ہے، تو وہ اپنے رستے تم اپنے رستے، لیکن لڑائی جھگڑا مت کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور جو تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے رستہ بھی نکالے گا، جہاں سے چاہے گا اس کو رزق بھی دے گا، جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کو کافی ہوگا، خدا اپنے کام کو پہنچ کر رہتا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، مقدار اللہ نے فکس کی ہے۔ آگے فرمایا جو حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، یعنی مینوپوز آ گیا ہو، اس کو حیض نہیں آ رہا ہے
تو عدت کیسے گزارے؟ فرمایا 3 مہینے، کیونکہ 3 حیض 3 مہینے میں آتا ہے، تو ایسی بوڑھی عورتیں 50-55 سال کی جن کا حیض بند ہو گیا ہے تو وہ طلاق ہو جانے پر 3 مہینے کی عدت گزارے۔ اور اسی طرح وہ لڑکیاں جن کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، چھوٹی بچی تھی، باپ دادا نے نکاح کرا دیا تھا مگر اس کا طلاق کر دیا، ابھی تو اس کا حیض بھی نہیں شروع ہوا، تو وہ بھی 3 مہینے کی عدت گزارے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا 7-8 سال کی بچی نکاح کرا دیتے تھے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے پھر رخصتی کرتے تھے، لیکن پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر وہ بھی حیض نہیں آنا شروع ہوا، فرمایا وہ بھی 3 مہینے کی عدت گزار دیں۔ اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، اگر پریگننٹ ہے تو وضع حمل، چاہے وہ وضع حمل 6-7 مہینے کے بعد ہو، چاہے وہ 5-7 دن کے بعد ہو کہ 5-7 گھنٹے کے بعد ہو، ابھی طلاق دی اور 2 گھنٹے بعد ولادت ہو گئی، عدت فنش 2 گھنٹے میں۔ حضرت زبیر کی بیوی نے ایک دفعہ حضرت زبیر کو ٹرک کیا، اس کو طلاق چاہیے تھی، حضرت زبیر طلاق نہیں دے رہے تھے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، یہ حاملہ تھی، اس کو درد ذیل شروع ہو گیا، اس نے چھپایا اپنا درد ذیل، بتایا نہیں۔ زبیر جب نماز کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کہا زبیر ایک کام کرو نہیں، طیب نفسی بتطلیقتین، ایک طلاق دے کر میرا دل خوش کر لو، مجھے ایسا ہوگا کہ تم نے میری بات مانی۔ تو حضرت زبیر نے کہا ٹھیک ہے چلو تم کو ایک طلاق رجی، نماز پڑھنے گئے، نماز کے بعد وہاں بیٹھے رہے دوستوں سے بات چیت میں، پڑھ کر واپس آئے تو ادھر تو اس کی بیبی جن چکی تھی، ولادت ہو گئی تھی، جب ولادت ہو گئی تو اس کی عدت بھی فنش، اب زبیر رجوع نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عدت پوری ہو گئی، اس کی عدت کے اندر رجوع ہوتا ہے۔ زبیر کہنے لگے نالائق مجھے ٹرک کر گئی، دھوکہ دے گئی مجھ کو۔ تو حمل والی کی عدت وضع حمل ہے، بھلے چند گھنٹوں میں ہو جائے، یہ سمجھایا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے اتارا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے سیئات معاف کریں گے، بڑا اجر دیں گے۔ ان کو عدت کے دوران بھی ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرو اپنی قدرت سے، اور ان کو تکلیف نہ دو، ان پر تنگی نہ کرو۔ اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن دیں، بھلے اس کو 5-7-8 مہینے لگ جائیں لیکن وہاں تک تم نے ان کے اخراجات سارے دینے پڑیں گے۔ پھر اگر بچہ جننے کے بعد وہ ان کو دودھ بھی پلائیں تو پھر ان کو دودھ پلانے کی اجرت بھی دو، اور آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ۔ اگر تم ضد کرو آپس میں تو پھر دوسری عورت سے دودھ پلوا لو، لیکن اس پر خرچ کرو، اور جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت سے خرچ کرے، اور جس پر رزق میں تنگی ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جتنا خدا نے اس کو دیا ہے۔ کسی نفس کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے جتنا اس کو دیا ہے، اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی کر دیں گے۔ بڑی تفسیر ہے، اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ حال بیان کیا کہ بھئی جہاں طلاق اور نافرمانیاں ہوتی ہیں وہاں خدا کی پکڑ آتی ہے، تو تم لوگ نافرمانیاں مت کرو تاکہ خدا کی پکڑ سے محفوظ رہو۔ ایک بستی کا ذکر کیا، ان پر عذاب آیا تھا، اللہ نے پھر کہا کہ لوگوں خدا کا شکر کرو کہ تمہارے پاس خدا نے نصیحت نازل کی ہے، وہ نصیحت ایک رسول کی شکل میں جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، جو واضح ہیں، ایمان والوں عمل صالح والوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ جو بھی ایمان رکھے گا، نیک کام کرے گا، خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خدا نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ خدا ہی نے تو آسمان بنائے، زمین بھی اتنی مثل بنائی، ان کے بیچ سے اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے علم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اس میں اللہ فرماتے اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہو اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی ڈھونڈتے ہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ چلو کوئی نہیں، اللہ نے تم پر تمہاری قسم کو کھول ڈالنا یہ فرض کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے، وہی علیم و حکیم ہے۔ اس کے پیچھے قصہ کیا ہے؟ 2 قصے آتے ہیں، ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی بیویوں کو ملنے کے لیے جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں، پھر مغرب بعد جس کی باری ہو اس کی یہاں ٹھہرتے تھے، تو آپ راؤنڈ لگاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تھوڑا ذرا ٹائم زیادہ لگنے لگا، حضرت عائشہ کو گدگدی ہوئی کہ بھئی وہاں ٹائم کیوں زیادہ لگتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب جو ہیں حضور کو ٹھہراتی ہیں، خاص شہد منگواتی ہیں، حضور کو پلاتی ہیں، تو حضور بھی خوش ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو اٹینشن زیادہ مل رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ اندر سے کڑن ہو گئی اور جلس ہو گئی، کچھ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک ترکیب کی، وہ یہ کہ حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا اور حضرت عائشہ ازواج مطہرات میں یہ ان کی ایک پارٹی تھی، یہ ٹیم تھی، ان کی آپس میں ملتی تھی، بنتی تھی، اور دوسری ازواج مطہرات کی دوسری پارٹی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں کمیٹی بلائی، میٹنگ کی
کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، زیادہ ٹائم وہاں کیوں نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھ نیکسٹ ٹائم کل جب حضور زینب کی یہاں سے تیرے یہاں آئے نا سیدہ حفصہ صفیہ، تم نے یہ کہنا ہے کہ حضور یہ آپ کے منہ سے بو کیا آ رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے کچھ نہیں، میں نے تو زینب کی یہاں شہد پیا ہے، تو کہہ دینا کہ اچھا وہ شہد کی مکھی ہے نا، وہ عرفت نامی پودے سے شہد چوس کر آئی ہوگی، تو اس لیے وہ مغافیر کی بو اس میں آ گئی اور یہ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور حضور کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ کے منہ سے کوئی اسمیل آئے یا آپ کے بدن سے کپڑوں سے کوئی بدبو آئے، تو جب یہ کہہ دیا کہ وہ مغافیر کی بو آ رہی ہے اور شہد مکھی نے عرفت کا پودا کھا لیا ہوگا، تو ایک بی بی نے کہا، دوسری کی یہاں نے بھی کہا، تیسری کی یہاں انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا۔ اب ایک بات بار بار کہی جائے تو آدمی ذہنی طور پر تھوڑا متاثر ہوتا ہے، تو حضور اللہ کے رسول مگر متاثر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اچھا بس چلو کوئی حرج نہیں، اب میں زینب کی یہاں شہد نہیں پیوں گا، اور ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، بس شہد حرام میرے لیے، میں اب پیوں گا ہی نہیں۔ چاہتے تھے کہ یہ بیویاں خوش ہو جائیں، اور ان کو کہا کسی کو کہنا نہیں، حفصہ کو کہا کہ تو کسی کو کہنا نہیں، ایسا ان کو بھی کہا۔ لیکن عورتوں کے پیٹ میں بات رہتی ہے، عورتوں کا منہ تو بہت بڑا، اس میں ڈبل لے کر بس بھی گھس جائے۔ اب جو ہے ان کے پیٹ میں بات رہی نہیں، تو حفصہ نے اور عائشہ نے دونوں کا وہ کمرہ ساتھ ساتھ تھا، تو جہاں پہلا موقع ملا تو کان میں کہہ دیا، کانا پہنچی، بھائی حضور نے شہد اپنے بھی حرام کر دیا ہے، بات ہو گئی، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب جو ہے حضور نے تو کہا تھا کہ اس بات کو چھپانا، مگر انہوں نے اس کو لیک کر دیا، تو اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل کی کہ اے نبی آپ نے شہد کو اپنے اوپر کیوں حرام کر دیا؟ شہد تو ایک حلال چیز ہے۔ اچھا آپ چاہتے تھے کہ آپ کی سب بیویاں خوش رہیں، کوئی بیوی ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ایسا کیا، تو بیوی کو خوش رکھنے کے لیے حلال چیز کو حرام نہیں کیا کرتے، ایسا مت کرنا آئندہ۔ اور تم نے یہ جو اپنے اوپر حرام کیا یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے، اس قسم کا کفارہ دے دو۔ یہ ہے اپنے آپ پر کوئی کہہ دے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام، لیکن پھر اس کو حلال کرنا ہو، اپنے لیے کھانا ہو پینا ہو اس کو، تو اس کے لیے قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ غلام آزاد کرو، 3 روزے رکھو، یا 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ، تو 6 مسکین وہاں کا وہی دام، ہاں 10 مسکین کو، خیر یہ کفارہ دے دو اور اس سے حلال ہو جاؤ گے۔ آگے پھر ذرا اس پر لمبی بات چلی، پیغمبر نے اپنی بعض بیویوں کو ایک بات کہی، جب انہوں نے وہ بات بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو ظاہر کر دیا کہ وہ بیویوں کی آپس میں یہ بات چیت ہو گئی اور ایک نے دوسری کو بتا دیا، تو بعض باتیں حضور نے بتلائیں اور بعض کو ٹال دی کہ چھوڑو یہ کیا بیویوں کا جھگڑا۔ حضور نے کہا مجھے یہ ٹینشن اچھا نہیں لگتا۔ حضور بیچارے نیچرلی بہت سافٹ تھے اور یہ سب چیزیں حضور کو پسند نہیں تھی۔ خیر جب انہوں نے بتایا کہ بھئی تم نے بات لیک کر دی نا، عائشہ حفصہ نے تم کو بتا دیا، تم نے حفصہ کو بتا دیا، تمہاری آپس میں ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے کہہ دی یہ چیز؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، خدا علیم و خبیر ہے، اس نے وہی بھیج دی مجھ پر، مجھے بتا دیا۔ خدا نے آگے کہہ دیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اشارہ عائشہ اور حفصہ کی طرف ہے کہ تم دونوں نے یہ جو اسکیم بنائی تھی توبہ کرو، آئندہ ایسی اسکیم مت کرنا پیغمبر پر۔ اگر تم دونوں اس پر چڑھائی کر لو گی پیغمبر پر اور چڑھ آؤ گی تو یاد رکھو خدا اس کا مولا ہے، رفیق ہے، جبریل اور نیک مومن اور فرشتے سب کے سب اس کے بعد پیغمبر کے مددگار ہیں۔ خدا کو تمہاری مدد کی، تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اگر پیغمبر تمہاری چھٹی کر دیں، طلاق دے دیں، تو تمہارے بدلے اس کو بیویاں دے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمان بھی، مومنات بھی، عبادت گزار، نماز میں کھڑی ہونے والی بھی، توبہ کرنے والی بھی، عبادت کرنے والی بھی، روزہ رکھنے والی بھی، سیبہ بھی، کنواری بھی۔ تو اس لیے ڈر کر رہنا، خدا نخواستہ کہیں تمہاری چھٹی نہ ہو جائے، طلاق نہ ہو جائے۔ یہ نصیحت کر دی، بیویاں سب سنبھل گئیں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب یہ ایسا کیوں کیا؟ آپ سوچیں گے یار یہ تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرت اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب حضرت اس قصے کو سمجھاتے تو حضرت کہتے کہ دیکھو عاشق کون ہیں؟ ازواج مطہرات، اور معشوق کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان میں عشق اور محبت اور کنیکشن اور بانڈ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ کچھ بھی کریں تو کم تھا، وہ اندر ان کے فیلنگز بہت اسٹرانگ تھے، مگر اس کے باوجود بیویاں اپنے آپ کو کتنا قابو میں رکھتی تھی۔ کوئی اور ناگوار قصہ ایسا ہے ہی نہیں سیرت کی کتابوں میں
کہ کسی بیوی نے حضور کو زیادہ سے زیادہ یہ یہاں پر جو ہے، یا کبھی خرچہ زیادہ مانگا تھا وہ، اور ایک مہینہ اس میں حضور الگ ہو گئے تھے، وہ قصہ، یا اس کے علاوہ اور کچھ۔ دوسروں کو آپ دیکھ لو، 9 بیویاں تو دور کی بات، 2 بیویاں ہوں تو ان میں آپس میں اتنا جھگڑا ہوتا تھا، زہر کھلا دیتی تھی، ہٹ مین کو بلوا کے مروا دیتی تھی۔ آج بھی ایسے قصے ہوتے ہیں، بیوی نہیں گرل فرینڈ ہو تو وہ مروا دیتی ہے، کیسے ایسے قصے ہوتے ہیں۔ لیکن سیرت میں آپ کو ایسا کوئی قصہ نہیں ملے گا کہ جس میں بیوی نے حضور کو کوئی تکلیف دی ہو۔ یہ جو چیز ہوئی ہے تو چھوٹی موٹی چیز ہے، یہ وہ عشق اور محبت کا نتیجہ تھا، ان سے رہا نہیں جاتا، وہ چاہتے تھے، ہر ایک چاہتی تھی کہ حضور کا زیادہ سے زیادہ حصہ مجھے ملے، تو اس لیے یہ حرکت ہو گئی تم سے۔ وہ اللہ نے معاف کر دی، غفور الرحیم، اللہ نے خود یہاں کہہ دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا تم کو۔ اور آگے پھر اللہ نے بیویوں کے بعد ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والوں تم بھی ذرا اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، بیویوں پر ذرا نگرانی رکھنا برابر، ان کو کھلی چھوٹ مت دینا، ان کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ شوہر جو ہے نا گھر میں کیپٹن ہے، کیپٹن جو ہے وہ ٹیم کی پوری نگرانی کرتا ہے اور وہ اچھی طرح سے ٹیم کو مانیٹر کر کے چلاتا ہے۔ تو تم گھر کے کیپٹن ہو، مانیٹر ہو، اپنے بیوی بچوں کو مانیٹر کرنا اور ان کو بچانا دوزخ کی آگ سے۔ اور وہ اس آگ کی کیفیت بیان کی، اور فرمایا کہ وہاں جب آئیں گے میدان حشر میں تو کافروں سے تو کہا جائے گا کہ تم آج کوئی بھی ایکسکیوز مت کرو، بہانے مت بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم نے کیا تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہاں، ایمان والوں کو خدا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ توبہ کرو خدا کے سامنے، توبہ نصوح۔ امید ہے کہ رب تمہاری برائیاں معاف کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن خدا پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا، ایمان والوں کو بھی نہیں، اور نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، بولیں گے یہ رب ہمارا نور ہمارے لیے کمپلیٹ کر دیجئے، بخشش کر دیجئے، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کفر کرنے والے ہیں، منافقین ہیں، ان سے مقابلہ کرو اور ان پر سختی بھی کرو، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے کہا کہ اللہ مثال بیان کرتے ہیں کافروں کے لیے، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن انہوں نے ان سے چوری خیانت کی، تو وہ دونوں نیک بندے ان دونوں بیویوں کو خدا کے آگے کچھ کام نہیں آئے، اور کہہ دیا گیا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب آپ کہیں کہ نبی بیوی اور اس نے کفر کیوں کیا؟ تو بھئی نبی کب بنتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، اور شادی کب ہوتی ہے؟ اس سے پہلے ہو جاتی ہے 25-30 سال کی عمر میں۔ اب جب وہ نبی بنا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اس کی نبوت کو نہ مانے مگر بیوی رہے، تو اس زمانے میں ایسا تھا، گنجائش تھی، تو رہنے دیا اللہ نے، کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی زنا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر نبی کی بیوی زنا کرے تو ڈائریکٹ وہ اثر ڈبہ کس پر لگتا ہے؟ نبی پر، کیونکہ اگر زنا کر کے بچہ لے آئے تو بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ نبی کی طرف، اس لیے نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی۔ ہاں، کافرہ ہو سکتی ہے، وہ کفر کر سکتی ہے کہ نہ مانے نبی کو، نبی جو نبی بنا کہ میں نہیں مانتی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کو نبی نہیں مانتی تھی، وہ گئیں دوزخ میں، اور نوح اور لوط اتنے بڑے پیغمبر مگر اپنی بیوی کو کچھ کام نہیں آئے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایمان والوں کے سامنے فرعون کی بیوی کا، کہ جب اس نے کہا کہ اے رب میرے لیے ایک گھر بنا اپنے پاس جنت میں، اور مجھے بچا نکال اور نجات دے فرعون اور اس کے کام سے، اور مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے۔ اس نے یہ دعا مانگی کب؟ جب فرعون نے اس کو ٹارچر کیا، اس کے ہاتھ تخت پہ باندھے، اس میں کیل ٹھونکی اور خون نکل رہا ہے، اور اس کو کوڑے مار رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ خدا میرے لیے وہاں اوپر ایک گھر بنا دے، تو خدا پاک نے اس کا گھر اس کو دکھا دیا کہ لے یہ تیری جنت۔ تو وہ جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، اور اس کو جو مار پڑ رہی ہے، خون نکل رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ تو یہ فرعون کی بیوی، حالانکہ فرعون اتنا بڑا ظالم مگر اس کی بیوی کتنی نیک، تو خدا نے اس کو جنت نصیب کر دی۔ اسی طرح مریم، عمران کی بیٹی، جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی، جس پر جھوٹی تہمت لگی تھی، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہماری روح اللہ تھی، اور انہوں نے رب کی باتوں کو سچا جانا اور رب کی کتابوں کو سچا جانا۔ وہ تھی بہت بندگی کرنے والی، بہت نماز پڑھنے والی، تو وہ نیک بیوی تھی۔ تو بیویوں،
پیغمبر کی بیوی ہو تم ان بیویوں جیسی بننا، آسیہ جیسی، مریم جیسی، اور پہلی 2 بیویوں جیسی مت بننا، یہ رہنمائی کر دی۔ یہ اس میں ہم لوگوں کو بھی نصیحت کر دی بیچ میں، اس طرح سورہ تحریم پوری ہوئی۔ آگے 29واں پارہ کل پڑھیں گے اللہ نے چاہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔